بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے محترم ساتھی، ہمارے محترم بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اور اپنی بڑی بڑی جنتوں میں اللہ تعالی ہم سب کو ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو جمع فرمائے. سلسلہ وار مضمون تو چل رہا تھا فتح مکہ کا، لیکن بیچ میں کئی دوسرے مضامین آ گئے. اب جو ہے آج چونکہ شب قدر بھی ہے ہمارے یہاں، 27 شب بھی ہے، تو اس لیے کچھ اہم نصیحت کی باتیں کرتا ہوں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ بمبئی میں جو ہے 27 شب میں رمضان ختم ہو جاتا ہے. بمبئی، انڈیا، پاکستان، یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ 27 شب میں رمضان، یعنی قرآن شریف ختم ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ رمضان بھی گیا. ایسا نہیں ہے. رمضان تو جو ختم ہوتا ہے وہ جب شوال کا چاند دکھے گا تب رمضان ختم ہوگا. اس لیے ہمارے جو پروگرام چل رہے ہیں 10 سے 11 تک انشاءاللہ یہ عید کی رات تک چلیں گے. یعنی عید کی رات میں بھی ہم مختصر نصیحت کریں گے 10 سے لے کر 11 بجے تک انشاءاللہ. اس کے بعد پھر آئندہ سال کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، آئندہ سال اگر زندہ رہے تو فتح مکہ کا مضمون انشاءاللہ پورا کریں گے. ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جیسے پہنچایا ہے جعرانہ تک، ابھی تو جعرانہ بھی نہیں پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حنین میں ہی ہے. خواب دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ساری تفصیل انشاءاللہ اب آئندہ سال یہ شروع ہوگی. اس لیے ذہن میں رکھنا کہ حنین کا مسئلہ ختم ہوا، طائف کا مسئلہ ختم ہوا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ جائیں گے، وہاں عمرہ کریں گے، کچھ فیصلے فرمائیں گے، پھر مدینہ منورہ جائیں گے. گویا کہ 2 مہینہ 16 دن کا یہ سفر ہوا ہے فتح مکہ کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. 10 رمضان کو مدینہ منورہ سے چلیں فتح مکہ کے لیے، اور 27 ذی قعدہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں. بس یہ ہے. حج نہیں کیا حضور نے. اسلام تو آ گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن حج نہیں کیا. حالانکہ حج قریب ہے بالکل.
بھی حج کا مہینے بھی قریب ہے، ذی الحجہ تو شروع ہونے والا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا، اس کی جو بھی وجوہات ہوگی بعد میں انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ لیکن ابھی ایک اہم بات میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت میں امت کا چھوٹا بڑا طبقہ عام طور سے ایک گناہ میں مبتلا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہے، اور وہ گناہ ہے تسویف کا، سین سے، مطلب دین کے کام کو ٹالنا، تاخیر کرنا۔ نماز کا وقت آیا آپ پڑھتے ہیں، فجر کے اندر خاص طور سے، عام طور سے میں بات کر رہا ہوں، مرد اور عورتیں وہ جو ہے کہ ہاں ابھی اذان ہوئی ہے نا، اور ابھی تو جو ہے 15 منٹ آدھا گھنٹہ باقی ہے نماز میں تھوڑا لیٹتا ہوں، چادر لے کر جو ہے فوراً اڑ کے سو گئے۔ اس کو کہتے ہیں تسویف، دین کے کام کو آگے پیچھے کرنا، ٹال مٹول کرنا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے، جیسے تو قرآن شریف میں بھی ہے کہ بھئی جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ باتیں نہیں کرنا، باتیں کرنے تو باہر چلے جاؤ۔ جہنم کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور جنت کے جو ہے 8 دروازے ہیں۔ تو 8 دروازوں سے الگ الگ لوگ داخل ہوں گے جنت میں۔ تو جہنم کے جو 7 دروازے ہیں اس میں بھی الگ الگ لوگ داخل ہوں گے۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ جہنم میں جانے والے سب سے زیادہ یہ تسویف والے ہوں گے، دین کے کام کو ٹال مٹول کرنے والے۔ یہ جہنم کے دروازے سے مرد عورتیں جو اللہ تعالیٰ ان میں داخل کرے گا، کیونکہ دین کے کام میں ٹال مٹول کی، نمازوں میں ٹال مٹول کریں گے، کسی سے پیمنٹ لینا ہو تو ٹال مٹول نہیں کرتے، کھانا کھانا ہو تو ٹال مٹول نہیں کرتے۔ ان کا کسی کو جو ہے کوئی بھی کام ہو، یا آفیسر کا کوئی کام ہو کہ بھئی فلاں جگہ فلاں آپ اتنے بجے آ جانا، اور آپ کا جو ہے بالکل پیمنٹ بھی تیار ہوگا اور آپ کا میں ایگریمنٹ بھی تیار کر دوں گا، تو ٹال مٹول نہیں کرتے۔ آدمی بیٹھا بیٹھا فکر کرتا رہتا ہے۔ دین کے کام میں ٹال مٹول کرنا یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے سب سے بڑا محروم ہے جو دین کے کام میں ٹال مٹول کرے۔ کہ سب سے بڑا محروم کون ہے؟ دین کے کام میں ٹال مٹول کرنے والا۔ یہ میری بات ذہن میں رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کام کرتے تھے، بہت دھیان سے سننا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے خیموں کے اندر، تو وہاں جا کر آپ اعلان کرتے تھے بھئی مکہ والے جو ہے میرا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تم جو ہے مجھے میری بات سنو، اور اگر مجھے اپنے گاؤں، باقاعدہ کہتے تھے اگر تم مجھے اپنے گاؤں میں لے جاؤ گے تو میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم مجھے اپنے گاؤں میں لے جاؤ گے، اپنے شہر میں لے جاؤ گے، لیکن مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، ان کا بھی حج ہوتا تھا۔ کسی دن انشاءاللہ مشرکین مکہ کا میں حج بیان کروں گا، اور انشاءاللہ ان کا عمرہ بیان کروں گا، تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیسا حج کرتے تھے۔ وہ لوگ پابندی سے حج میں آتے تھے، قافلے کے قافلے۔ تو مینا میں ٹھہرتے تھے یہ لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے وہاں، اور وہاں جا کر کہتے تھے کہ بھئی تم جو ہے میری بات سنو، اور اگر تم مجھے اپنے ساتھ اپنے گاؤں میں لے جاؤ گے، اپنے علاقے میں، تو میں آنے کے لیے بھی تیار ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ لوگ ٹال مٹول کرتے رہتے تھے۔ اس میں حدیث میں قصہ آتا ہے کہ ایک آدمی تھا، بھلا آدمی، اس کا نام میسرہ تھا۔ اس نے جو ہے سارے قافلے والوں کو کہا کہ دیکھو بھئی یہ آدمی اچھا ہے، اس کے بات سن لو۔ تو قافلے والوں نے کیا کہا؟ ٹالا، ارے بھئی ابھی نہیں، بعد میں۔ کہتے ابھی نہیں، بعد میں۔ یہ کیا، یہ جملہ ہوتا ہے ابھی نہیں بعد میں؟ قرضہ پیسہ ہے اور قرضہ چکانا ہے، لیکن پھر بھی ٹال مٹول کرے گا کہ بھاگ جاتا ہوں، میں بمبئی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، کراچی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، میں تو یہی ہوں۔ پیسوں کا ٹال مٹول کرنا۔ تو فقہاء نے لکھا ہے جہنم میں جو سب سے زیادہ بیزی دروازہ ہوگا، بیزی مشغول دروازہ، یہ ٹال مٹول کرنے والوں کا ہوگا۔ آپ دیکھا فقہ کی کتابوں میں آپ کی چیزیں ملے گی، تصویف کہتے ہیں اس کو، سین سے۔ تو اس نے قافلے والوں کو کہا کہ بھئی تم بات مان لو، میں بھی بات مان لوں، اللہ کا نبی ہے، نہیں بعد میں دیکھیں گے، بعد میں۔ چلو آگے بڑھے، یہودیوں کی بستی آئی۔ اس بستی میں جو ہے بہت بڑے ایک عالم تھے، اس کے پاس چلے گئے۔ تو اس نے کہا ٹھہرو، میں کتاب لاتا ہوں، کتاب لاتا ہوں، ٹھہرو۔
کتاب کھولی، بتاؤ کیسا چہرہ ہے، ہاں ایسا ہی ہے، بتاؤ وہ جو ہے ان کا قد کیسا ہے، ایسا ہے، ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی یہودی کے پاس۔ آخر میں یہودی نے جو ہے کتاب بند کر دی اور یوں کہا جس نبی کا انتظار تھا وہ یہی نبی ہے، اس لیے بات مانو تم ان کی، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ اس نے خود نے کہا کہ میں نہیں مانوں گا، کیوں کہ میری قوم جو ہے، اس لیے کہ آدمی دو وجہ سے حسد کرتا ہے، یا تو علم کی وجہ سے حسد کرتا ہے یا مال کی وجہ سے حسد کرتا ہے۔ تو یہودیوں کے پاس مال بھی تھا اور یہودیوں کے پاس علم بھی تھا، یہ دونوں چیزیں تھی یہودیوں کے پاس۔ یہ کتابوں کے یہ ماہر تھے یہ لوگ، کہ میری قوم مانے گی نہیں اس کو، اس لیے ہم نہیں کر لیں گے، لیکن تم بات مان لینا۔ تو میسرہ نے کہا کہ بھائی چلو مکہ قریب ہے، جا کر بات مان لیتے ہیں۔ نہیں یار بعد میں دیکھیں گے، یار چلو بعد میں دیکھیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جہاں ٹال مٹول ہوا دین کے کام میں وہ آدمی محروم ہو گیا، اللہ کی نگاہ سے وہ آدمی گر جاتا ہے۔ ٹال مٹول کرنے والا، تاخیر کرنے والا، نماز میں تاخیر کرنے والا، دین کے کام میں قرآن شریف پڑھنے میں انہوں نے کہا چلو میں ابھی قرآن پڑھتی ہوں، لیکن یہ کہ چلو بعد میں دیکھیں گے، چلو بعد سہیلی کا فون آ گیا کہ بعد میں دیکھیں گے، کہیں بیٹھے قرآن شریف پڑھنے کے لیے سہیلی کا فون آ گیا کہ چلو تھوڑا سا مال میں جائیں گے، مال تو مال میں جانے کا اتنا شوق پیدا ہوتا ہے، اتنا نماز پڑھنے کا نہیں ہوتا۔ اور بیوٹی پارلر میں جانے کا جو شوق پیدا ہوتا ہے تو 2 دن سے پروگرام بنتے ہیں، 2 دن سے۔ کیسا آپ تجھے بال لال کرنے، ارے تو کیسا بال کرے گی، کہ میں تو ریشمی کروں گی، تو یہ کہ میں تو گرین کروں گی، اور تو یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ چیزیں پسند نہیں۔ جیسے میں نے تصویروں کا کہا کل، اللہ کا شکر ہے کئی بچوں نے ہمیں خبریں آئیں کہ کئی بچوں نے تصویر والے جو ہے وہ کھلونے پھینک دیے۔ اب اچھے، بلکہ میرے کچھ بچے مجھے آج ملے، انہوں نے مجھے کھلونے دکھائے کہ مولانا دیکھو اب یہ کھلونے، مولانا یہ تو جائز ہے نا، یہ تو جائز ہے نا۔ میں نے پوچھا ان کو، اور بیٹا کہاں سے لائے، کہ فلاں جگہ سے لائے۔ ہاں، میں نے کہا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ یاد رکھنا۔ تو وہ یہودی نے کہا بھی ہم تو مانیں گے نہیں، اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو قباء میں ٹھہرے، 2 یہودی ملنے کے لیے آئے، اور دونوں یہودی نے کہا ہاں یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ تو دونوں نے وہاں بیٹھ کر قسم کھائی قباء میں کہ دیکھ تو بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہی رہتا ہوں، تو میں بھی قسم کھاتا ہوں، تو بھی قسم کھانا، تورات کی قسم، انجیل کی قسم اور میری قسم، جو بھی قسمیں ہوتی تھی اس وقت میں وہ قسمیں کھائی، اور دونوں نے، اور یہ جملہ کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے اور ان کی امت کو ستائیں گے۔ یہ بھی روایتوں میں ہے۔ علم کی وجہ سے آدمی کبھی کبھی محروم بھی ہوتا ہے، حسد کی وجہ سے محروم۔ تو وہ میسرہ کہتا تھا، اس نے منع کر دیا۔ میں نے کہا ابھی مکہ قریب ہے، چلو واپس چلے گئے اپنے گاؤں میں، پہاڑوں میں رہتے تھے۔ 1 سال ہو گئے، ہر سال وہ لوگ حج میں آتے تھے قافلے بنا کر، اپنے ساتھ کھانے لے کر، اپنے ساتھ غلام لے کر، باندیاں لے کر، گانے والیاں لے کر، اور یہ جو حج ہوتا تھا ان کا، اس میں سارا کا دھندا بہت چلتا تھا کہ جتنے دن حاجی رہتے تھے وہ سارا بک رہتی تھی، اس کا گانا سنتے تھے سارے کے سارے، اس کی آواز اچھی تھی، اس کی آواز میں کشش تھی۔ تو وہ پہلے سے، یعنی یہاں کتابوں میں لکھا ہے یہ حج کر کے جاتے تھے تو اگلے سال کے لیے اسے یعنی بک کر لیتے تھے۔ اب وہاں گئے، وہاں جا کر حالات آئے، اور حالات ایسے آئے کہ ان سب نے وہ اعلان کر دیا کہ ابھی ہمیں حج میں نہیں جانا۔ دوسرے دن اس سے خراب حال، تیسرے دن اس سے خراب حال، کورونا اس وقت بھی ہوا تھا۔ کورونا کا مطلب اس حالات آ گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے حج قبل اللہ تحجو، حج کر لو اس سے پہلے کہ تم حج نہ کرنے دیے جاؤ، یہ حالات آ گئے۔ چنانچہ بڑی مدت گزر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مدینہ کا ہوا، سب کچھ ہوا، اور یہ جو میسرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے حجۃ الوداع میں پہنچے، یہ آپ کا آخری حج تھا، جب وہاں پہنچے یہ میسرہ بھاگا بوڑھا ہو گیا تھا، بھاگا عرفات پہنچا، اور عرفات پہنچ کر کہا عرفتنی یا رسول اللہ، مجھے پہچانا آپ نے فرمایا ہاں تو میسرہ ہے، مینا والا ہے تو میسرہ،
مینا میں جو تجھ سے میں نے بات کی تھی. تو اس نے کہا کہ حضرت میں وہی ہوں، اور میں بس یہ تھوڑی سی ٹال مٹول میں 23 سال تک محروم رہا یہ آدمی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد 3 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا حضور کا. 3 مہینہ زندہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کو صحبت نہیں ملی، اس کو میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحبت نہیں مل سکی. وہ کہنے لگا کہ میں چکا. پھر اس نے مسئلہ پوچھا کہ اس دوران کے اندر کئی لوگ جو ہے میرے قبیلے والے جتنے تھے وہ سارے کے سارے کئی لوگ مر گئے. آپ نے فرمایا دیکھ بھائی سن لے، یہ عرفات میں حضور نے کہا بھائی سن لے میسرہ، بغیر ایمان کے، بغیر دین کے جو مرا، بغیر ایمان کے جو مرا وہ جہنم میں ہے، ایمان کے ساتھ جو مرا وہ جنت میں ہے، اور بغیر ایمان کے مرا. اب بتا وہ لوگ ایمان لائے تھے کرنا، ایمان نہیں لائے تھے کیونکہ کلہم فی النار. تو مومن وہ مسلمان ہو گئے میسرہ عرفات کے اندر. اس لیے میسرہ کے قصے بہت آتے ہیں، تو میں اس کو کہتا ہوں عرفات والا میسرہ. مسلمان ہو گیا، بعد میں اپنا کام کرتے رہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، ان کی زندگی اچھی گزری، وہ الگ تفصیل ہے اس کی. لیکن 3 مہینہ حضور کے ساتھ رہنے کا موقع ملا بس. اور باقیوں کو کتنا ملا؟ یہ ٹال مٹول کی وجہ سے اتنا پیچھے چلا گیا، ٹالا. تو تصویف سے بچو، ٹالنے سے بچو. ایک بات یہ ہوگی، نصیحت ہے. دوسرا، اللہ نے مال دیا ہے تو مال کی ترتیب سمجھ لو. یہ سمجھا رہا ہوں میں. مال کی 3 اچھی چیزیں ہیں اور مال میں 3 بری چیزیں ہیں. 3 اچھی چیزیں اور 3 بری چیزیں، بس اتنے میں سمجھا دوں اس مضمون کو انشاءاللہ، تاکہ پتہ چلے کہ مال میں 3 اچھی چیزیں کیا ہیں. اس کے بعد مفتی صاحب جو ہے انشاءاللہ کچھ فتوے کوئی چیز بتائیں گے، پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ ہم. کہ مال میں 3 اچھی چیزیں ہیں. ایک تو مال میں ہے عدل، بھئی جس کا حق ہے اس کو دے دو، اللہ کو یہ پسند ہے، ان اللہ یامر بالعدل. دوسرا اس سے ٹاپ ہے احسان، یہ اس سے اچھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں نظام الدین میں شروع میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھی مرکز میں، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ جانا ہوتا تھا تو نظام الدین میں ایک بڑے میاں رہتے تھے، ان کا تانگا ہوتا تھا. تو ان سے طے کر لیا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مجھے جامع مسجد تک جانا ہے، مجھے چاندنی چوک جانا ہے. ابھی میوات کا رستہ بھی کھلا نہیں تھا، یہیں مجھے جانا ہے دلی کے اندر. تو ان کی مزدوری طے تھی 8 آنا، بس کبھی 8 آنا جانے کا، اور اسے 8 آنے میں میں لے آؤں گا آپ کو. یہ مولانا کے ساتھ یہ معاملہ ان کا طے تھا. تو مولانا بلا لیتے تھے، جا بھائی چچا کو بلا لاؤ. وہ آتے تھے اپنا تانگا مانگا لے کر، اور حضرت کو کہتے حضرت بیٹھیے. تو بھائی اپنا معاملہ طے ہوا ہے. سالوں تک یہ چلتا رہا حضرت کے ساتھ کہ ابھی 8 آنا 8 آنے میں آپ کو لے جاؤں گا، اور 8 آنے میں آپ کو یہاں مرکز نظام الدین میں چھوڑ جاؤں گا. یہ ان کے ساتھ طے تھا. لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اترتے تھے تو اس کو جو ہے کبھی 1 روپیہ دے دیتے تھے، کبھی 12 آنا دے دیتے تھے، زیادہ دیتے تھے. یہ احسان ہے، اس کو احسان کہتے ہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. تو عدل سے اونچا احسان ہے. پھر اس سے اونچا ایثار ہے، اپنی ضرورت ہے اس کو چھوڑ دینا. اسی لیے یسرون علی انفسہم کہا، ولو کان بہم خصاصہ. ضرورت ہے، اپنی بھوک ہے، لیکن اپنے کو برداشت کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا. دیکھو حضور فقیر تھے، یہ نہیں ہے کہ حضور فقیر تھے یہ تھے، نہ. آپ کے گھر میں کھانا ہوتا تھا، لیکن بقدر ضرورت ان کے لیے ہوتا تھا. بھئی یہ کہ دوپہر کا کھانا میں نے کھا لیا ہے، اب رات کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا تو بھی چلے گا، فلاں میرا بھوکا بھائی ہے میں اس کو دے دیتا ہوں. اس اعتبار سے حضور کے ایثار ہوتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ڈانٹتے بھی تھے صحابہ کو. ایک صحابی تھے، وہ کھانا کھا کر آئے، حضور کے پاس کھڑے ہو گئے، ڈکار لینے لگے مسجد نبوی میں. تو حضور نے کیا کہا؟ ڈکارے کم لو. ڈانٹا سب کے سامنے، ڈکارے کم لو، اتنا کھاتے کیوں ہو کہ تم ڈکارے لے رہے ہو. ایسا ڈانٹا. وہ صحابی کہتے ہیں مجھے سبق مل گیا. اس کے بعد، اس قصے کے بعد وہ صحابی 30 سال تک زندہ رہے. تو صحابہ کو کہتے تھے کہ میں 30 سال تک زندہ رہا
کبھی بھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ وہ کیا، وہ کسی صحابی نے پوچھا بھی تم بڑے ڈکارے لیتے تھے، فرمایا کہ آج جو ہے میری بیوی نے سرید اچھی بنائی تھی اور سرید کھائی بھی جاوے اچھی، تو جو ہے میں نے زیادہ کھا لیا۔ اب وہ حضور کے پاس کھڑا رہا تو ڈکارے آنی شروع ہو گئی۔ آپ نے زور سے کہا ڈکارے کم لو۔ یہ کیا ڈکارے؟ اتنا یعنی اتنا پیٹ تھوڑی بھرتے ہو کہ بھرا جاتا ہے کہ ڈکارے لو تم؟ اور بعد اشارہ بھی کیا یہاں تو پیٹ بھر رہے ہیں، یہاں مدینہ میں لوگ بھوکے، یہ بھی تو دیکھو عیسیٰ۔ تو انہوں نے کہا مجھے سبق مل گیا۔ تو یہ 3 درجے مال کے خرچ کے ہیں۔ عدل، اس سے اونچا ہے احسان، اس سے اونچا ہے ایثار۔ بس یہ چیز ذہن میں رکھنا۔ گھر میں کسی کو کام کے لیے آپ نے بلایا، 5,000 کا آپ نے طے کیا، جب وہ چلا جاوے تو 5,000 تو دے دیے آپ نے، 1,000 آپ نے زیادہ دے دی، یہ احسان ہو گیا۔ میری ہمیشہ سے عادت ہے کہ کبھی کہیں پر بھی جاتے ہیں، یہ میں نے سیکھا ہے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو مولانا اللہ صاحب کو تو میں نے دیکھا نہیں، لیکن مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو میں رہا ہوں۔ میں ان سے کبھی کسی جگہ جاتے تھے تو تانگے والے سے طے کرتے تھے مائیں کتنا لوگے، مزاحر العلوم جانا ہے ہمیں، سہارنپور اتر کر بھائی مزاحر العلوم جانا ہے، کتنے لوگے؟ تو وہ کہتا تھا اجی مولوی جی 10 روپے دے دیجیے۔ تو حضرت فرمایا 10 روپے تو بہت زیادہ ہے بھائی، کچھ کم کر۔ چلو مولوی جی 9 روپے دے دیجیے۔ 9 بھی بہت زیادہ ہے بھائی، کچھ کم کر۔ ہم ساتھ ہوتے تھے مولانا کے، بھائی ہم تو 5 روپے دیں گے تجھے۔ ہاں جی نہیں مولوی جی 6 روپے دے دیجیے۔ چلو 6 روپیہ۔ اب بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھا، مولانا طارق جمیل بھی ہوتے تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے یعنی اللہ ان کو خوش رکھے، یہ بھی مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت لیا ہے انہوں نے ایسی چیزیں، اور میں نے بہت لیا ہے یہ۔ اب بیٹھ گئے، روانہ ہو گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو حضرت نے 50 روپے دے دیے اس کو۔ یہ احسان، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ تو ٹاپ 1 ہے مال کے خرچ میں، یہ درجے ہیں۔ کم سے کم درجہ ہے عدل کا، یہ بھی حکم ہے۔ اس سے ٹاپ، اس سے اونچا احسان کا، اس سے اونچا ایثار کا۔ اسی طریقے سے مال کی برائی دیکھو جو آج کل ہم میں پھیلی ہوئی ہے اور بہت پھیلی ہوئی ہے، کہ ایک تو ہے اسراف۔ اسراف کا کیا مطلب؟ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کام کرانا ہے، 10,000 روپے میں کام ہو جاتا ہے، لیکن آپ 15,000 میں کروا رہے ہیں۔ بھئی 10,000 میں جب تمہاری ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس کو کہیں گے اسراف۔ انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ جو اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک ہو گیا۔ اس سے خراب تبذیر، فضول خرچی کرنا، جس میں آج امت بہت پڑی ہوئی ہے، خاص طور سے عورتیں۔ بیوٹی پارلر میں جانا، رنگ برنگی کپڑے، وہ رنگ برنگی بال بنانا، اور آج کل کے چھوکرے جو ہوتے ہیں وہ میں تو دیکھتا رہتا ہوں ان لوگوں کو، جب کبھی رستے میں چلتے چلتے آدھے بال یوں جو ہے وہ پیچھے سے سب کٹا ہوا، اور ٹھاٹ کے ساتھ۔ یہ عربوں کے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں، تو عربوں کو تو میں بہت ڈانٹتا ہوں۔ میں نے کہا اے شادہ، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ ہادہ امریکہ، ہادہ اوروپا۔ جوان بچے، انہیں کچھ پتہ نہیں بیچاروں کو۔ میں نے کہا ہادہ مدینہ، اب مدینہ کی ترتیب پر چلو۔ یہی چیزیں ہمارے بچوں میں آ گئی۔ ہمارے بچوں کا مطلب یہ لڑکے، ہمارے ینگ پارٹی جو ہے یہ فضول خرچی ہے، کہ فضول خرچی جو ہے، فضول خرچی کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ اللہ نے کہا۔ اور فضول خرچی پر میں ایک قصہ سنا دوں۔ ایک بادشاہ تھا، تو ایک مچھیرا نے کوئی مچھلی پکڑی، بہت خوبصورت تھی وہ مچھلی۔ تو مچھلی نے کہا کہ بھئی یہ بہت خوبصورت ہے یار، میں تو پکا لوں گا تو کھا جاؤں گا، لیکن یہ کچھ پیسے ویسے ملے ہیں تو کوئی ترتیب کروں۔ یہ کہا بادشاہ کے پاس جاؤں، یہ فضول خرچے پر کہہ رہا ہوں میں، کہ ضرورت نہیں ہے اس کی کسی چیز کی، یہ بال بنانے کی ضرورت نہیں ہے، فیشن ہے۔ کئی لوگ میرے پاس ایسا ہے کہ مولوی صاحب اتنا پیسہ ہے کہ لوگ کل پہ یہ سوچتے ہیں کہ کل ہم خرچ کہاں سے کریں گے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ کل فضول خرچے کہاں کریں گے۔ بتاؤ، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔
آج کل دنیا میں شیطان کے بھائی بہت ہیں. آپ دیکھ لو اپنے گھر میں, آپ خود دیکھ لو, خامخواہ بھئی آپ کی ضرورت جب اس میں ہو جاتی ہے, اب تو آدمی فضول خرچی کرے, فضول خرچی کرے, فضول خرچی کرے. تو کتابوں میں یہ قصہ لکھا ہے. تو وہ بادشاہ کے پاس آیا, بادشاہ اور اس کی بیگم یہ بیٹھی ہوئی تھی. میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے, ویسے دھیان سے سننا ہے اس کو, جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے انسان کے علاوہ, میں انسان کے علاوہ بات کر رہا ہوں, انسان کے علاوہ جتنے مخلوق ہے اس میں نر کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اور مادہ کو اللہ نے بدصورت بنایا, اس کے مقابلے میں کم. مذکر جو ہے جیسے شیر, تو نر جو ہوگا ماشاءاللہ ہٹا کٹا, اور جو اس کی بیوی ہوگی وہ ایک دم دبلی پتلی شیرنی. آپ دیکھ لو گھوڑا, تو گھوڑا جو ہے ایک دم ماشاءاللہ ہٹا کٹا ہوگا, اور سامنے اس کی جو بیوی ہوگی گھوڑی, وہ بیچاری دبلی پتلی ایسی مریل کھڑی ہوگی وہاں. چلو وہی دیکھ لو. اب شیر کو تو کہاں دیکھنے جاؤ گے, گھوڑا کہاں دیکھنے جاؤ گے, اپنے یہاں مرغا ہوتا ہے تو مرغا ٹھاٹ کے ساتھ, آپ سمجھے نا, اور مرغی جو ہوتی ہے وہ دبلی پتلی. یہ اللہ کا نظام ہے کہ انسان کیا, اور انسانوں میں اس کا الٹا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے مقابلے میں خوبصورتی میں کم ہوتا ہے, اور عورت کو اللہ نے زیادہ خوبصورتی دی ہوتی ہے. اسی لیے دیکھو آپ کہ مرد یہ بالکل ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہے بیچارہ, اور عورت ماشاءاللہ شیرنی کی طرح ہے, شیر کی طرح ہے. یہ صرف اتنا ہے کہ مردوں کے اندر جو ہے سب سے زیادہ حسین یوسف علیہ السلام گزرے, اور عورتوں کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت حضرت حوا تھی, ان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں. یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے. تو یہ جو بادشاہ تھا نا, یہ بالکل بیچارہ ڈھیلا ڈھیلا, اور اس کی بیوی جو تھی وہ ماشاءاللہ حسینہ جمیلہ خوبصورت, بیٹھے ہوئے دونوں کے دونوں, اور یہ مچھیرا آ گیا. ہاں بھی کیوں آئے؟ کہا جی حضرت یہ مچھلی ہے بہت, ارے ہاں بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت اچھی ہے. بادشاہ نے تعریف کرنی شروع کر دی. تو بیگم کیا کہہ رہی ہے, زیادہ تعریف مت کرو, بس بتا رہی ہے زیادہ تعریف مت کرو. ارے نہیں, ارے بہت اچھی, ارے کتنا پیسہ؟ تو اس نے کہا کہ جو دینا ہو دے دینا, جیسے کہتے ہیں نا پولی لوگ کہتے ہیں جو دینا ہو دے دینا, جو دینا ہو دے دینا. بادشاہ نے کہا نا تو بول تو صحیح. ارے بھائی مجھے تو بہت پسند آئی, بہت پسند آئی, بہت پسند آئی. چل بھائی, وہ خادم تھا بادشاہ کا, 1000 دینار دے دو. 1000 دینار یعنی 1000 سونے کے سکے. وہ تو خوش ہو گیا, مچھلی دے دی. بیوی نے کہا بادشاہ سلامت, آپ نے 1000 دینار دے دیے, آپ کے یہاں جو بڑے بڑے کمانڈر ان چیف ہے آپ ان کو بھی اتنے پیسے نہیں دیتے ہو, اور وہ دیکھیں گے کہ مچھیروں کو اتنا, یہ فضول خرچی کہ تم نے جو اتنے پیسے دے دیے اس کو, تو ان کے دلوں میں کیا آئے گا کہ ہمیں تو اتنی تنخواہ بھی نہیں ملتی, حالانکہ ہم حکومت سنبھال رہے ہیں بادشاہ سلامت کی, اتنی حکومت سنبھال رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا اب تو میں نے دے دی, اب کیا کروں؟ ارے بولے بتاتی ہوں تدبیر, اس کو بلاؤ واپس, اور بلا کر کہو کہ یہ نر ہے یا مادہ, کہ یہ نر ہے یا مادہ, یہ پوچھو. وہ اگر کہے نر ہے تو کہنا مجھے مادہ کی ضرورت تھی, وہ کہے مادہ ہے تو کہنا مجھے نر کی ضرورت تھی, یہ کہنا. اور وہ مشورہ جو تھا وہ ان دونوں سے زیادہ ہوشیار تھا. وہ دیکھ رہا تھا کہ دونوں باتیں کر رہے ہیں, اور یہ بیگم جو ہے نا یہ جو ہے کچھ بات کر رہی ہے, سمجھا رہی ہے. بادشاہ نے بولا ارے بھائی بلاؤ اس کو, بلاؤ وہ جا رہا ہے, اس کو بلاؤ. آیا وہ, بھائی یہ مچھلی جو آپ نے دی ہے نر ہے یا مادہ؟ تو اس نے کہا صاحب نہ نر ہے نہ مادہ, بیچ بیچ کا ہے. وہ بھی ہوشیار تھا. تو بادشاہ کا جواب بہت پسند آیا. بادشاہ نے کہا کہ 1000 دینار اور دے دو. وہ بیوی بیٹھی ہوئی تھی, وہ چل رہی, ارے کیا, ارے اس سے اچھا جانے دیتا, اس کو 1000 دینار اور نکل گئے اس میں سے. خیر آرڈر دے دیا بادشاہ, فضول خرچ اس کو کہتے ہیں. چنانچہ جب وہ لے کے نکلا تو 1-2 دینار جو ہے وہ نیچے گر گئے. تو اس نے نیچے سے اٹھائے. جب نیچے سے اٹھائے تو بیوی نے کہا کہ بادشاہ سلامت کتنا کنجوس ہے, اتنا سارا ملا, پہلے 1000 ملا, اب 1000 ملا, تو یہ 1-2 دینار گر گئے ہیں, اس کو بھی نہیں چھوڑتا ہے, کتنا کنجوس ہے. بادشاہ نے بولا بھائی تجھے اتنا سارا ملا تو تیرا پیٹ نہیں بھرتا؟
تو نے یہ اس کو بھی اٹھا، اجی بادشاہ سلامت، پیسوں کی قدر نہیں ہے، یہ دینار کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، آپ کی تصویر بنی ہوئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کا پاؤں آپ کی تصویر پر پڑے، ارے ہاں 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 1000 دینار اور دے دو، یہ فضول خرچی۔ تو بیوی نے کہا غلام اسے، ارے بھائی اسے باہر بھیج دو ورنہ جو ہے تو خزانہ خالی کرے گا یہ۔ تو فضول خرچی جو ہے نا، یہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ آج ہمارے اندر ایک تو دین کے بارے میں ٹال مٹول بہت، مال کے بارے میں عدل نہیں ہے، مال کے بارے میں احسان نہیں ہے، مال کے بارے میں ایثار نہیں ہے، بلکہ مال کے بارے میں اسراف ہے، اور مال کے بارے میں جو ہے تبذیر ہے۔ پانی کے بارے میں اسراف، پانی کتنا بہاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائیے، ہماری بوستان بلڈنگ ہے نا، میں تو بوستان کا نام ہی لیتا ہوں کہ میں جب گزرتا ہوں کبھی کبھی تو روزانہ وہ پانی سے گھر دھوتے ہیں، اور گزرتے گزرتے پانی جو ہے سر پر آئے گا۔ ارے بھائی کیا ضرورت ہے اس کی؟ اگر دھونا ہی ہے تو ترتیب سے دھو۔ چونکہ ہم یہاں کے رہنے والے قریب سے گزرتے ہیں، ہم تو اچھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے مہندی والی مسجد پہنچ کر دوسرے کپڑے منگوا کر میں نے پہنے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ اسراف، یہ سب چیزوں میں اسراف آتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھو، میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں، عدل، اس سے اونچا احسان، اس سے اونچا ایثار، یہ تو اچھا راستہ ہے جنت میں لے جانے والا۔ پھر جو ہے اسراف، یہ بھی جہنم میں لے جانے والا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فضول خرچی، یہ بھی پسند نہیں ہے، شیطان کا بھائی۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے جو فضول خرچے کرے گا وہ شیطان کا بھائی ہے، شیطان کی بہن ہے، بس اس لیے شیطان کا بھائی مت بنو، شیطان کی بہن مت بنو۔ پھر اس سے خراب کیا ہے؟ مترفوہا، مترف، عیاش لوگ۔ قرآن شریف میں مترف وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ مترف کا مطلب ہے عیاش لوگ۔ نبیوں کا جس نے مقابلہ کیا ہے وہ عیاشوں نے کیا ہے۔ اس لیے قرآن شریف میں یہ جملہ بار 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 الا قال مترفوہا، الا قال مترفوہا، الا قال مترفوہا، یہ مترف سے مراد عیاش لوگ ہیں۔ ابو جہل عیاش تھا، ابو لہب عیاش تھا، ان لوگوں نے نبی کا مقابلہ کیا، کیونکہ مال بہت ہے ان کے پاس۔ تو نبی کا، اور نبی جو ہے اپنا کمزوری کے ساتھ دعا کرتے ہوئے دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ تو مترف کہتے ہیں عیاش لوگوں کو۔ یہ 3 خراب درجے ہیں، اسراف، اس سے خراب چیز، اس سے خراب تبذیر، اور اس سے خراب یہ اطراف، عیاش لوگ۔ تو عیاشی بھی ہم میں آ گئی، تبذیر بھی آ گئی، اور یہ اسراف بھی آ گیا، تو کہاں جا کر ہم ٹھہریں گے؟ اس لیے یہ میری نصیحت ہے 27 شب کی، ان رذائل سے ہم بچیں۔ اور آخر میں اتنا کہوں گا آپ حضرات سے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرو۔ اور ایک جملہ میں کہتا ہوں جو مجھے بہت امید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ ہمارا ہندوستان کا چمن جو ہے، یہ میں بہت دل سے بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ لیکن کب یہ نغمہ ہوگا، کب یہ دن آئیں گے جب اپنے آپ کو رذائل سے ہم بچاویں، اللہ کے راستے میں نکلو۔ اللہ کا جیسے ترتیب ہو، جو مشورے سے ترتیب بنے، 10 دن کے لیے، 1 چلے کے لیے، 3 چلے کے لیے، سارا مجموعہ۔ پہلے مہندی والی مسجد میں ہم نام لکھتے تھے، اب تو نام لکھنے کا رہا نہیں، لیکن ارادے تو کروا سکتا ہوں کہ بھی آپ لوگ جو ہے یہ ارادے کرو کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کھولے گا دین کے کام میں لگیں گے، 3 چلے کے لیے جاؤ، 1 چلے کے لیے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان سے مسئلے سن لو جو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے اس وقت جو ایک عالمی وبا آئی ہوئی ہے جس کو کورونا وائرس کہتے ہیں، تو دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر جو بھی مصیبتیں آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، لیکن اس میں بندوں کے اعمال شامل ہوتے ہیں۔
بندوں کے اعمال جیسے اوپر جاتے ہیں ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے نیچے اترتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو اسی طریقے سے انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی جسمانی بیماریوں کے خاتمے کے لیے کچھ علاج بھی بتائے ہیں جو احادیث کے اندر ابواب الطب کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اوپر جو حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہے، ان پریشانیوں سے حفاظت کے لیے بھی بہت ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اس لیے میں مختصر انداز میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ان چیزوں کو نوٹ کر لے اور ان چیزوں پر عمل شروع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس عالمی وبا سے اور اس کے علاوہ جتنے بھی فتنے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے گا۔ سب سے پہلی چیز تو دعا ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کام آتی ہے ان بیماریوں اور ان پریشانیوں کے اندر بھی جو آ چکی ہے، اور ان پریشانیوں اور حالات میں بھی کام آتی ہے جو ابھی نہیں آئی ہے۔ دعا کرنے کا انسان اہتمام کرے گا تو آنے والی بلائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، آنے والی مصیبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا اپنے آپ کو عادی بنائے دعاؤں کا۔ دیکھو دنیا کے اندر آنے والا جو سب سے پہلا انسان تھا حضرت آدم علیہ السلام، وہ حالات میں تھا۔ ان حالات سے نکلنے کے لیے انہوں نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ صرف دعا والا راستہ ہے۔ دعا والا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا اور ان کے ذریعے سے پھر وہ حالات سے نکلے۔ دوسری چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے، ہر بیماری سے۔ اس لیے اپنے آپ کو سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا بھی عادی بنائیں۔ صبح شام شفا کی نیت سے اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا بچاؤ ہوگا۔ تیسری چیز ہے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ چنانچہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان یہ سورہ بقرہ کے اخیر کی آیات اور آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں اور مصیبتوں میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان صبح شام ان تینوں چیزوں کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو یکفی کا من کل شیء، یہ پڑھنا ہر چیز کے مقابلے میں اس کو کافی ہو جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز کے اندر کرونا وائرس بھی آ گیا، اس لیے صبح شام ان تینوں صورتوں کے پڑھنے کا بھی ہم اہتمام کریں۔ پانچویں چیز ہے جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو انسان پریشان ہو، مصیبتوں کے اندر ہو یا مصیبتوں کا خوف ہو اور اس کو انسان پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں سے اس کو بچاتے ہیں۔ چنانچہ اکابرین اور بزرگوں کے یہاں پہ اس کے ورد کا مستقل معمول ہوتا تھا۔ لوگ تو اتنا زیادہ پڑھتے ہیں کہ 1.25 لاکھ تک پڑھ لیتے ہیں۔ اتنا سارا پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انسان اتنا پڑھے کہ جو اس کی سکت میں ہو، روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتا رہے، صبح شام 100 مرتبہ پڑھ لے۔ چھٹی چیز ہے درود شریف۔ حدیث کے اندر ہے، ایک حدیث آپ لوگوں کو بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا 10، کہ جو انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرمائیں گے۔ رحمت کیا ہے؟ رحمت ہی کے عام مفہوم میں مصیبتوں سے بچاؤ، حالات سے بچاؤ اور تکلیفوں سے بچاؤ، ہر طرح سے بچاؤ رحمت کے اندر شامل ہے۔ اس لیے درود شریف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ 7ویں چیز ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ جو انسان جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو حفظ من الجمعۃ الی الجمعہ، ایک اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے حفاظت بھی ہوتی ہے سورہ کہف سے۔ حفاظت کس چیز سے؟ دجالی فتنوں سے اور ہر طرح کے حالات سے۔
8ویں چیز ہے سورہ یاسین صبح کے وقت میں پڑھنا۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ جو انسان سورہ یاسین پڑھتا ہے تو قضیت حوائجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کر لیتے ہیں۔ ضرورتوں کے اندر ظاہر سی بات یہ ضرورت بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالمی وبا سے اور اس سے پیدا ہونے والے جو بھوک مری ہے، غریبی ہے اور بہت سارے فتنے ہیں، ان تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ 9ویں چیز ہے استغفار۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب سے پہلے بندوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے نیچے آتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کا حل یہی ہے کہ ہم استغفار اور توبہ کے ذریعے اللہ کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے معافی مانگے، اور بندوں کے حقوق میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس سلسلے میں بندوں سے معافی مانگے اور ان حقوق کی تلافی کرے۔ تو استغفار کے مفہوم کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ 10ویں چیز ہے صدقہ۔ صدقے کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صدقہ اگر کوئی ظالم انسان کرے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ تو ایک نیک انسان جب صدقہ کرے گا تو ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کو بچا سکتے ہیں ہم خود تصور کر سکتے ہیں۔ یہ تو عام چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں 3 دعائیں میں ایسی بتاتا ہوں کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نقصان سے حفاظت کے لیے ہی وہ چیزیں بتائی ہیں۔ جیسے ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح شام جو انسان 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس دعا کے الفاظ میں بھی غور کریں گے تو ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ آسمان اور زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو چیز کے عام مفہوم کے اندر کرونا وائرس بھی آ گیا، اس لیے اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ 12ویں چیز ہے وہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت بچھو نے مجھے ڈس لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ دعا پڑھتے تو بچھو تمہیں نہ ڈس سکتا، وہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کورونا وائرس جو ہے یہ بچھو ہی کی طرح ایک نظر نہ آنے والا کیڑا ہے۔ جو انسان یہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ 13ویں چیز ہے قنوت نازلہ کا اہتمام۔ قنوت نازلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص جب دشمن کا خوف ہو اور چاروں طرف سے دشمن کے حملے ہو رہے ہو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، مشرکین مکہ ان کو ہجرت کی اجازت نہیں دیتے تھے، ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی۔ تو اصل تو یہ ہے، لیکن اسی پر قیاس کرتے ہوئے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جنگ اور فساد کے علاوہ کوئی عمومی مصیبت ہو، جیسے طاعون ہو یا اس کے علاوہ کوئی ایسی عمومی مصیبتیں ہو، قحط ہو، تو اس وقت بھی قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چاروں ائمہ اس کے اوپر متفق ہیں، اس لیے ان حالات کے اندر ہمیں قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قنوت نازلہ ویسے تو مغرب، عشاء اور فجر ان تینوں نمازوں میں پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن فجر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھ کر سجدے میں جانے سے پہلے قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے۔ ہاتھ چھٹے ہوئے ہو اور پھر قنوت نازلہ پڑھو۔ اگر امام ہے تو وہ زور سے پڑھے، مقتدی اس کے پر آمین کہے، اور اگر گھر میں عورتیں اکیلی نماز پڑھ رہی ہے تو وہ بھی قنوت نازلہ پڑھ سکتی ہے۔ قنوت نازلہ کے الفاظ مختلف ہے، یہ والے الفاظ پڑھنا اس وقت میں زیادہ بہتر ہے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، یہ والی جو دعا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اگر یہ لمبی دعا پڑھنے کا کسی کے پاس یاد نہ ہو تو صرف اتنا پڑھے اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اتنا بھی اگر پڑھیں گے تو قنوت نازلہ کا ثواب بھی مل جائے گا اور اس سنت پر انشاءاللہ عمل بھی ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ 13-14 چیزیں ہیں، ان کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مصیبتوں سے نجات نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ والد صاحب کی جو 26 صورتیں ہیں مومن کا ہتھیار ہے، اور ماشاءاللہ نئی نئی دعائیں روزانہ والد صاحب بتاتے رہتے ہیں، یہ تمام دعائیں اور اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری دعائیں یہ 26 صورتیں مومن کے ہتھیار کے اندر الحمدللہ آ چکی ہے، تو وہاں سے اور بھی دعائیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو انابت بہت پسند ہے، اس لیے سارا مجمع جو ہے وہ سب سے پہلے توبہ کرے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے عہد کرے۔ میں جو پڑھاتا ہوں وہ پڑھتے جائیے آپ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ میں ایمان لایا آپ پر، آپ کے نبیوں پر، آپ کے کتابوں پر، جنت حق ہے اس پر، جہنم حق ہے اس پر، اور اے اللہ میں گواہی دیتی ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سچے رسول ہیں۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے تیرے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور مختصر میں اتنا کہہ دوں، سارا مجمع یہ نیت کرے کہ اللہ کے جتنے احکامات ہیں ہم انشاءاللہ پورا کریں گے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے ہم بچیں گے۔ بس یہ ہے دین۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجہ اللہ۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ۔ اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ یا مونس کل وحید ویا صاحب کل فرید، یا قریبا غیر بعید، یا شاہدا غیر غائب، یا غالبا غیر مغلوب، یا صریخ المستصرخین، یا غیاث المستغیثین، یا عماد من لا عماد له، یا سند من لا سند له، یا عظیم الرجاء، یا عظیم الرجاء، یا منقذ الہلکا، یا منجی الغرقا، یا محسن، یا مجمل، یا مبدئ النعم قبل استحقاقها، یا فالق الحب والنوى، یا فالق الحب والنوى، اعط لكل امرئ ما نوى۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله ربنا لا نشرك به شيئا. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من كورونا. اللهم إنا نعوذ بك من كورونا. اللهم إنا نعوذ بك من شر كورونا. اللهم ادفع عنا كورونا. اللهم ارفع عنا كورونا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خاسرين. اللهم لا تردنا حازنين. اللهم لا تردنا خاسرين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خاسرين. اللهم لا تردنا حازنين. بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم تثبيتا كتثبيت موسى عليه السلام. اللهم نصرا كنصر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها، وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. اللهم إنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اس مبارک رات بھی ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پورے بمبئی میں، پورے علاقے میں جہاں جہاں یہ رات موجود ہے، تیرے فرشتوں نے، اے اللہ تیرے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے اور تیرے فرشتے اترے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں کے ٹیڑھا ہونے سے تو بچا لے. ہم نے قرآن میں پڑھا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب لوگ ٹیڑھے چلتے ہیں تو ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے. اے اللہ آج ہمارے دل ٹیڑھے ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم گناہوں کے کاموں میں اپنا مال بہت خرچ کرتے ہیں اور ہمیں نہیں سوچتی ہے. اے اللہ ہماری بچیاں وہ بھی الگ الگ قسم کے فیشنوں میں پڑ گئی. ہمارے بوڑھے اور جوان یہ بھی الگ الگ فیشنوں میں پڑ گئے. اے اللہ گھروں کے اندر کھلونے ایسے آنے لگے
کہ جس کے ساتھ تیرا عذاب داخل ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ فرشتے دور ہو جاتے ہیں، جس کے ساتھ شیاطین اور جنات آ جاتے ہیں، اے اللہ ہمارے گھروں سے اس قسم کے کھلونوں کو ہمارے گھروں سے اس قسم کے کھلونوں کو دور فرما دے، اور ہمارے گھروں کو اس قسم کے کھلونوں سے پاک صاف فرما دے۔ ایسا کپڑا پہننے سے ہمیں بچا لے جس پر کسی کی تصویر موجود ہو، ایسے کھلونے سے بچا لے جس سے تیرا غضب اترتا ہو، اے اللہ ایسے بال بنانے سے بچا لے جس سے تو ناراض ہوتا ہو۔ اے اللہ ہم نے یہ بھی سنا ہے قریب کے اندر ایک بیوہ ہے، وہ بھوکی سوئی ہوئی ہے، بچے بھوکے سوئے ہوئے ہیں، اور اس کے قریب میں جو سیٹھ صاحب ہیں وہ ہوٹل میں جا کر 15,000 کا بل خرچ کرتے ہیں اور 15,000 کا کھانا کھاتے ہیں۔ اے اللہ حشر کے میدان میں غریب کو بھی کھڑا کیا جائے گا اور یہ سیٹھ کو بھی کھڑا کیا جائے گا کہ بتا تو نے اس کا حق ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں بہت اچھی پاکیزہ زندگی دی تھی، مگر اپنے گناہوں کی وجہ سے اور دل کے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے، اے اللہ کتابوں میں لکھا ہے جب دل ٹیڑھے ہوتے ہیں تو عقل بھی ٹیڑھے ہو جاتی ہے، پھر آنکھیں بھی ٹیڑھے ہو جاتی ہیں، پھر سوچ بھی ٹیڑھے ہو جاتی ہے، اور ٹیڑھا ہی ٹیڑھا اسے دکھائی دینے لگتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم دنیا میں جب آئے تھے بالکل پاک صاف تھے، دل بھی صاف ستھرا تھا، آج ہمارے دلوں کے اندر حسد، بغض، کینہ، غصہ اور دنیا بھر کے کانٹے آ گئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو تو ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو نے قرآن میں کہا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ہمارے دماغوں میں جو پلاننگ ہوتی ہے وہ تیرے یہاں ریکارڈ ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں وہ خیالات بھی تیرے یہاں ریکارڈ ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہم اس زمانے کے بہت بڑے مجرم ہیں، یہ جو فرشتے 27 شب میں اترے ہوئے ہیں، اے اللہ وہ یہ کہتے ہوں گے کہ ہر سال 27 شب میں اترتے ہیں، لیکن یہ 2021 کے 27 شب میں تو ایسے گنہگار موجود ہیں کہ اللہ ان کے گناہ بھی لکھتے ہوئے شرما جاتے ہیں۔ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اس مبارک رات میں تو ہمیں معاف فرما دے۔ ہم نے تیرے حقوق ضائع کیے، تیرے بندیوں کے حقوق ضائع کیے، تیرے بندوں کے حقوق ضائع کیے، پڑوسیوں کو ہم نے ستایا، ماں باپ کو ہم نے ستایا، رشتہ داروں کو ہم نے ستایا۔ کئی قصے ایسے بھی سننے میں آتے ہیں کہ ماں باپ روزانہ بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ بہت ستایا ہے اور بہت پریشان کیا ہے اور بہت تیرے احکامات توڑے ہیں اور بہت توڑے ہیں، چھوٹے گناہ بھی بہت، بڑے گناہ بھی بہت۔ اے اللہ بہت ہو گیا، اب تو ہمیں اس مبارک رات میں پاک صاف کر دے۔ جب دعا کے بعد ہم اپنے گھروں پر جا رہے ہوں، تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو کھڑے ہو جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا، کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ آج ایسے بنا کر تو ہمیں واپس لوٹا جیسے کہ آج عرفات کے میدان سے ہم لوٹے ہوں یا ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں۔ اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اس مبارک رات میں ہم پوری امت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ تو کریموں کا کریم ہے، تو رحیموں کا رحیم ہے۔ کسی زمانے میں ایک سخی تھا جو لوگوں کی کھوٹی پونجی لے لیتا تھا اور اس نے اپنی دکان کا نام رکھا تھا کہ جس کے پاس کھرا سکہ نہ ہو، کھوٹا سکہ ہو، وہ آ جائے میں اسے سودا پورا دوں گا۔ اے اللہ جب اس کی مغفرت ہو، جب اس کی انتقال ہو گیا، یہ ادا کی وجہ سے تو نے اس کو معاف کر دیا۔ اے مولا کریم ہم تو کھوٹے سکے لے کر تیرے دربار میں آئے، ہمارا روزہ بھی کھوٹا، ہمارا قرآن کا پڑھنا بھی کھوٹا، ہمارے تہجد بھی کھوٹی۔ کہاں سے لائیں گے نبیوں کی تہجدیں؟ کہاں سے لائیں گے صحابہ کا قرآن کا پڑھنا؟ کہاں سے لائیں گے ایسے پڑھنے والے کہ جن کے پڑھنے کے اوپر فرشتے بھی روتے تھے؟ کتابوں میں قصے پڑھے کہ بعض صحابہ میں ایسے تھے جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو فرشتے بھی روتے تھے۔ ارے آج تو نے ایسا قرآن پڑھا ہے
کہ فرشتوں کو تو نے رلا دیا ہے، اے اللہ اب کہاں سے لائیں گے؟ اے اللہ بالکل ہم تو گئے گزرے ہیں، لیکن تو کریم ہے، ہمیں تیری رحمت سے امید ہے۔ رات کو ماں باپ اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں، تو اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ دوست احباب موبائل بند کر دیتے ہیں، تیرا موبائل بند نہیں ہوتا۔ تیرے یہاں تو ہر وقت آوازیں پہنچتی رہتی ہے، تجھ تک آواز پہنچانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ دل میں خیال آ جاتا ہے تو بھی تو معاف کر دیتا ہے۔ حدیثوں میں ہم نے بہت قصے پڑھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے، پانی نہیں آتا تھا، پانی، اے اللہ پانی دے دے، ہمیں معاف کر دے۔ تو نے کہا تھا تمہاری مجلس میں ایک پاپی بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ یہ ہماری جو دعا ہو رہی ہے یہ تو پاپیوں سے بھری ہوئی ہے، یہ تو گنہگاروں سے بھری ہوئی ہے۔ وہاں موسیٰ کی مجلس میں تو ایک ہی پاپی تھا۔ اے موسیٰ جب تک وہ گناہ چھوڑے گا نہیں میں تیری دعا قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھئی ایک پاپی بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہو جائے۔ کتاب میں لکھا ہے وہ سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے دل میں تجھ سے معافی مانگ لی، دل میں تجھ سے ایگریمنٹ کر لیا، دل میں تجھ سے بات کر لی اور تجھ سے کہا اے اللہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ تو نے فوراً بارش نازل کر دی۔ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے دل میں اپنے اللہ سے ایگریمنٹ کر لو تاکہ کورونا کی بیماری دور ہو جائے۔ دل میں اللہ سے اپنا معاملہ کر لو، دل میں اپنا معاملہ کلیئر کرو۔ اے اللہ جس طریقے سے اس نے دل میں تجھ سے معافی مانگی تو نے معاف کر دیا۔ بارش آ گئی، موسیٰ نے کہا اللہ پاک میرے مجلس میں کو اٹھا تو ہے نہیں، تو نے وہی بھیجی جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، اسی کی وجہ سے بھیج رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سمجھا نہیں میں اللہ پاک، یہ کہا میرا جو گنہگار بندہ تھا اس نے دل میں مجھ سے ایگریمنٹ کر لیا، اس نے دل میں مجھ سے معاملہ کلیئر کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا، تمہیں پانی دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک مجھے ایڈریس تو دکھا دے، وہ بندہ تو دکھا دے، وہ میرا امتی تو دکھا دے۔ تو نے وہی بھیجی اے موسیٰ میں نے چغلی کرنے سے منع کیا ہے، میرے اس بندی کی میں چغلی کیوں کروں؟ اس نے مجھ سے توبہ کر لی، میں نے اس سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے توبہ کر لی، میں نے صلح کر لی۔ اے اللہ یہ سارا مجمع دل سے تجھ سے توبہ کرتا ہے، اب تو صلح کر لے اور جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما دے، خاص طور سے بیماری والی پریشانی اے اللہ تو اس کو دور فرما دے۔ اے اللہ قبرستان بھر گئے، اب قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے، اے اللہ ہسپتال بھر گئے، اب ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، کئی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، کئی بچے یتیم ہو رہے ہیں، کئی بوڑھا باپ جو ہے یہ اپنے بچے کے بغیر جوان بچہ اس بڑے باپ کی خدمت کرتا تھا اور وہ بڑا باپ جو ہے وہ جوان بچہ مر گیا، اب بڑا باپ پریشان ہے کہ میری خدمت کون کرے گا۔ اے اللہ یہ دنیا عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے، اے اللہ یہ دنیا عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس مبارک رات میں موسیٰ علیہ السلام کے وہ امتی کی طرح ہم سب تجھ سے معاملہ کلیئر کرتے ہیں، ہم سب تجھ سے معاملہ کلیئر کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کو پہلے معاف فرما دے، اب ہم گناہ نہیں کریں گے، اور یہ کرونا سے تو ہم سب کو بچا لے اور اس کے وبا سے بچا لے، اس کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ اسے ہم آزمائش تو نہیں کہہ سکتے، یہ تیری طرف سے عذاب ہے، اور یہ عذاب خطرناک عذاب ہے کہ جس سے ساری انسانیت پریشان ہے۔ اے اللہ اس مبارک رات میں تو فیصلے فرما، عافیت کے ساتھ سلامتی کی چادر کو پھیلا دے، شفا کا لباس پہنا، تقوی کا لباس پہنا، سلامتی کا لباس پہنا۔ اے اللہ یہ رات وہ رات ہے جس کے بارے میں تو نے کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اے اللہ سلامتی ہے اس رات میں صبح صادق ہونے تک، اے اللہ اس رات میں تو سلامتی ہی سلامتی ہے۔
لیکن ہم تو درخواست کر سکتے ہیں، اے اللہ ہم تھک گئے ہیں، انسانیت تھک گئی ہے، سارے جانور تھک گئے ہیں، تیری مخلوق تھک گئی ہے، تیرے در کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے، تیری چوکھٹ کے علاوہ کوئی چوکھٹ نہیں ہے، ہم اقراری مجرم ہیں، ہمارے جرموں پر کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جرموں پر کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، گواہ تو اے اللہ اس کا جو ہم تو اقراری مجرم ہیں اور خاندانی فقیر ہیں، اس مبارک رات میں معافی کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، اور تیرے دروازے پر کوئی آتا ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں چھوڑتا۔ اے اللہ تو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ رمضان کی راتوں میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں، تو آ گیا ہے، ہم پکار رہے ہیں، اے اللہ تو قریب ہے، ہم تجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر یہ سارا مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، تیرے عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری بڑائی کی قسم، اگر یہ مجمع تجھے دیکھ لیتا تجھے لپٹ جاتا، اور جب تک تو معاف نہ کرتا تب تک یہ مجمع تجھے ہرگز نہ چھوڑتا۔ اے اللہ کوئی تیرا پاؤں پکڑ لیتا، کوئی تیرا ہاتھ پکڑ لیتا۔ اے اللہ یہ تو تیری اور ہماری محبت کی علامت ہے، اے اللہ تیری اور ہمارے محبت کی علامت ہے۔ کتابوں میں حدیثوں میں ہم نے قصے پڑھے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی تھا بوڑھا، وہ تیرے گھر پر آیا اور اس نے کہا ہے میرے پیارے اللہ تو کہاں ہے؟ اے میرے پیارے اللہ تو کہاں ہے؟ اگر میں تجھے دیکھ لوں تو میں تیرے سر پر تیل ڈال دوں، تیرے کپڑے دھو دوں، تجھے کھانا کھلا دوں، تجھ سے معانقہ کر لوں، تیرے پیشانے کو بوسہ دے دوں۔ موسیٰ علیہ السلام خفا ہو گئے، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ تو نے وحی بھیجی تھی، اے موسیٰ خفا نہ ہو، یہ تو میرے اور اس کے درمیان ہے، یہ تو میرے اور اس کے درمیان ہے۔ اے اللہ وہی کیفیت یہاں ہے، اگر یہ مجمع تجھے دیکھ لیتا، جب تک تو خوش نہ ہوتا اور جب تک تو فیصلہ نہ کرتا تب تک جو ہے یہ مجمع تجھے نہ چھوڑتا۔ بس معاملہ یہ ہے، انت قریب غیر بعید، انت قریب غیر بعید، آپ بہت قریب ہیں، آپ دور نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے ہماری آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ سکتی، آپ کی آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے۔ اے اللہ تو ہمیں عباد صالحین میں شامل فرما، مصطفین الاخیار میں شامل فرما، ان پریشانیوں کو دور فرما۔ ہماری زندگی گئی آخری رمضان نہ ہو اور آخری 27 شب نہ ہو، کچھ پتہ نہیں آئندہ سال یہ مہمان ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ یہ مہمان تو چلا، یہ مہمان اس نے آ کر سلام بھی کیا اور اب جانے کا سلام کرنے کی تیاری میں ہے۔ یا اللہ سلف صالحین کہا کرتے تھے، یا اللہ پورا سال یہ مہمان ہوتا، ہم اس مہمان کی قدر کرتے۔ یا اللہ یہ مہمان آیا، اب یہ مہمان جا رہا ہے، اس کے آنے کو بھی قبول فرما، اس کے جانے کو بھی قبول فرما۔ جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہیں اس کو تو اپنے دربار میں قبول فرما۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے میں کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ سے یہ مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اگر یہ دعا قبول ہو گئی سمجھ لو کہ سب کچھ قبول ہو گیا۔ اگر آپ نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، آج کی رات میں معاف کر دیا، وہ آدمی اور وہ عورت کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ اس وقت میں فرشتے ہیں، اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو۔ اے اللہ اتنا تو کبھی بھی نہیں روٹھا، جب سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک ہم قصے پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کے اندر بھی قصے ہم نے پڑھے ہیں، تفسیریں کی ہیں اور کتابوں میں بھی قصے پڑھے ہیں، لیکن اتنا تو کبھی بھی نہیں روٹھا جتنا اب روٹھا ہوا ہے۔ اے اللہ پورے سال سے یہ دنیا پریشان ہے، کاروبار اجڑ گئے، کسی کے گھروں میں اناج نہیں ہے، بیماریاں، نت نئی پریشانیاں، ہمیں اقرار ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ اگر تو نے ہمارا ہاتھ نہ پکڑا تو ہمارا ہاتھ کون پکڑے گا؟ اگر تو نے ہمارا ہاتھ نہ پکڑا تو اغیار ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ یہ امت تو بہت بھولی بھالی
کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ امت بہت بھولی بھالی جو میٹھی میٹھی باتیں کرے گا اس کے گود میں جا کے بیٹھ جائے گی۔ اے اللہ ہم چاہتے ہیں تیرے نبی کا ہاتھ ہمارے سروں پر آ جائے اور تیرا ہاتھ ہمارے سروں پر آ جائے۔ اے اللہ کوئی یتیم ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، یتیم بچہ ہے، یتیم بچیاں ہیں، وہ کھڑے ہیں، کوئی بڑا آدمی آ کر صرف ہاتھ سر پہ رکھ لیتا ہے، وہ بچہ اور بچے خوش ہو جاتے ہیں اور اتنا کہتا ہے بیٹا فکر نہ کرنا، بالکل فکر نہ کرنا، یہ میرا موبائل نمبر ہے، بیٹا کچھ بھی ضرورت ہو مجھے فون کرنا، کچھ بھی ضرورت ہو مجھے فون کرنا۔ وہ سب خوش ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ آج یہ امت یتیم ہو چکی ہے، آج امت کے مرد اور عورتیں یتیم ہو چکے ہیں۔ اے اللہ تیرا ہاتھ ہمارے سروں پہ رکھ لے، تیرا ہاتھ ہمارے سروں پہ رکھ لے۔ اے اللہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف ایک اکیلا تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ ہم مایوس نہیں ہیں، ہم تو کہیں جائیں گے نہیں، ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اے اللہ ہم تجھے گواہ بناتے ہیں، ہم تیرے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، ہم یہ لیلۃ القدر کو گواہ بناتے ہیں، آج کی 27ویں شب کو بھی گواہ بناتے ہیں، اور اے اللہ دنیا میں جتنی مخلوق ہے ان کو گواہ بناتے ہیں، حتیٰ کہ کورونا وائرس کو بھی گواہ بناتے ہیں، یہاں تک کہ جتنی مخلوق سمندر ہیں، جتنی مچھلیاں ہیں، جتنے سانپ اور بچھو ہیں، جتنے جنات اور انسان ہیں، اور آسمان میں جتنی مخلوق ہے، اور آپ عرش کے اوپر جس 7ویں آسمان پر جو بہت بڑا سمندر ہے اس میں جتنی مخلوق ہے، اور جنت اور جہنم، ذرے اور یہ کہکشاں، چاند، سورج، ستارے، سب کو ہم گواہ بناتے ہیں کہ آپ اکیلے اللہ ہیں۔ اے اللہ آپ کی ہی عبادت کی جائے گی اور آپ ہی کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے گا۔ اے اللہ یہ ہمارے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول ہیں، ہماری اس گواہی دینے کو تو قبول فرما۔ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، اس مجمع نے گواہی دی ہے۔ اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ اے اللہ بس آج کی مبارک رات میں تو رضا کا پروانہ دے دے، رضا کا پروانہ دے دے۔ اگر ہمارا نام آپ نے سعیدوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقیوں اور بدبختوں میں لکھا ہو تو اللہ ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دینا، نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ سعداء میں ہمارا نام لکھ لے۔ اے اللہ گزشتہ سال اسی وقت میں کئی لوگ موجود تھے، آج وہ اپنے اپنے قبروں میں جا چکے ہیں۔ اے اللہ ان کے قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اصل تو ہے ایمان پر خاتمہ۔ اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہوگا، ایک طرف شیطان بیٹھا ہوگا اور ایک طرف فرشتے بیٹھے ہوں گے، فرشتے ہمارا ایمان بچانے کے فکر میں ہوں گے اور شیطان ہمارا ایمان ضائع کرنے کے فکر میں ہوگا۔ اے اللہ فرشتے ہمارا ایمان بچانے کے فکر میں ہوں گے، لیکن اللہ حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارا ایمان نہیں بچا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا ہے۔ اے اللہ اس وقت میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، در کے شقا سے، سوئے قضا سے، شماتت اعدا سے، سوئے منظر سے، فجاعت موت سے تو ہماری حفاظت فرما، بدبختی والی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایکسیڈنٹ کی موت سے ہماری حفاظت فرما، ہوائی حادثوں کی موت سے ہماری حفاظت فرما، کینسر کی موت سے ہماری حفاظت فرما، نت نئی بیماریوں کی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ جب بھی ہم دنیا سے جانے کا وقت آئے ہماری زبان پر کلمہ ہو، اور زبان پر نہ ہو تو دل میں کلمہ ہو۔ کتابوں میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے بعض مرتبہ ایسا بیمار ہوتا ہے
زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن دل اس کا زندہ ہوتا ہے، دل میں کلمہ پڑھ لے۔ اے اللہ ہمیں جو ہے کلمے کے ساتھ اپنے پاس بلائیو، یہی کلمہ ہی اصل ہے، یہی ایمان اصل ہے، بلڈنگ اصل نہیں ہے، کاروبار اصل نہیں ہے، اے اللہ فیکٹریاں اصل نہیں ہے، اے اللہ مکانات اصل نہیں ہے، کاریں اصل نہیں ہے، حکومت اصل نہیں ہے، اصل تو ایمان ہے۔ ایمان نسألک ایمان لا یرتد ونعیم لا ینفد بمرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ایمان دے کہ اللہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو۔ اور ایک دعا اس رات میں ہم مانگتے ہیں، جنت میں تیرے نبی کا پڑوس ہم سب کو دے دینا، جنت میں تیرے نبی کا پڑوس دے دینا۔ آج کے رات میں یہ فیصلہ کر لے کہ جنت میں داخل کر اور اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما۔ کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو یہ آدمی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ مرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفین الاخیار میں شامل فرما دے، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ یہ کورونا وائرس کی بیماری یہ اچانک کا شر ہے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس سے تو ہمیں بچا لے۔ اے اللہ اب تو اس کو اٹھا لے تاکہ ہمیں اچانک کا خیر مل جائے۔ صبح خبریں آ رہی ہوں، ایک دو دن میں خبریں آ رہی ہوں کہ تو نے اس بیماری کو اٹھا لیا، تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ ہمارے برادران وطن، اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے برادران وطن ہمارے ساتھ جنت میں جائیں، ہم سب ساتھ مل کر جنت میں جائیں۔ دنیا کے اندر ہم ساتھ رہتے ہیں، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے برادران وطن محروم رہیں۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تھا کئی لوگ آئے نہیں تھے تو حضور دعا کر رہے تھے، اللہم اہد قومی، اللہم اہد قریش، اللہم اہد قریش، اللہم اہد قریش۔ ہدایت بہت بڑی چیز ہے، اے اللہ تو قریش کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ اپنی وہ دعا قبول کی تھی، اے اللہ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، ہمارے برادران وطن کو تو ہدایت دے، انہیں محروم نہ فرما، انہیں محروم نہ فرما، انہیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ انہیں بھی محروم نہ فرما اور ہمیں بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہوں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن تیرے بزرگوں کے ذریعے سے ہمیں یہ حدیثیں پہنچی ہیں، یہ تفسیریں پہنچی ہیں، یہ سارے کے سارا دین پہنچا ہے، اے اللہ اس مبارک رات میں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ تیرے نیک بندوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اس مبارک رات میں ہم آپ سے ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی قبروں کو اے اللہ تو نور سے منور فرما۔ اے اللہ لوگوں نے تو مٹی کی چادر اڑائی اور چلے گئے، اے اللہ اب تو معافی کا کمبل اڑا دے ان کو اور معافی کی چادر ڈال دے، معافی کا قلم پھیر دے۔ تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، جہنم کی پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے، جنت الفردوس کے دروازوں پر ہمارے ناموں کو لکھ دے۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے ملک، اے قدوس، اے سلام، اے مؤمن، اے مہیمن، اے عزیز، اے جبار، اے متکبر، اے خالق، اے باری، اے مصور، اے غفار، اے قہار، اے وہاب، اے رزاق، اے فتاح، اے علیم، اے قابض،
خافض، اے رافع، اے معز، اے مذل، اے سمیع، اے بصیر، اے حکم، اے عدل، اے لطیف، اے خبیر، اے حلیم، اے عظیم، اے غفور، اے شکور، اے علی، اے کبیر، اے حفیظ، اے مقیت، اے حسیب، اے جلیل، اے کریم، اے رقیب، اے مجیب، اے واسع، اے حکیم، اے ودود، اے مجید، اے باعث، اے شہید، اے حق، اے وکیل، اے قوی، اے متین، اے ولی، اے حمید، اے محصی، اے مبدع، اے معید، اے محیی، اے ممیت، اے حی، اے قیوم، اے واجد، اے ماجد، اے واحد، اے احد، اے صمد، اے قادر، اے مقتدر، اے مقدم، اے مؤخر، اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، اے والی، اے متعالی، اے بر، اے تواب، اے منتقم، اے عفو، اے رؤوف، اے مالک، اے ذو الجلال والاکرام، اے مقسط، اے جامع، اے غنی، اے مغنی، اے مانع، اے ضار، اے نافع، اے نور، اے ہادی، اے بدیع، اے باقی، اے وارث، اے رشید، اے صبور۔ اے اللہ یہ 99 نام میں نے تیرے پڑھے ہیں، تیرے نبی نے یہ نام ہمیں سکھائے ہیں اور صحیح حدیثوں میں یہ نام سکھائے ہیں، اور کہا گیا ہے یہ نام پڑھ کر جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ کورونا سے تو بچا لے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سنبھالا دے دے۔ اے اللہ امتحان تو ہوتا ہے لیکن مختصر ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک انسانیت کا تو نے امتحان اتنا نہیں لیا ہے۔ کبھی کسی قوم میں شام میں کوئی حالات آ گئے، کبھی بغداد میں کوئی حالات آ گئے، کبھی ٹرکی میں کوئی حالات آ گئے، کبھی سمندروں میں کوئی حالات آ گئے، مچھلیاں مر گئیں، کبھی جو جنگلوں میں حالات آ گئے، وہاں شیر وغیرہ مر گئے، لیکن اے اللہ اس وقت میں تو اس عذاب نے گھیر رکھا ہے۔ اے اللہ یہ مبارک نام جو میں نے پڑھے ہیں یہ تیرے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں، حدیثوں میں سکھائے ہیں، میں نے میری کتابوں میں یہ نام لکھ دیے ہیں، اس کے خواص بھی لکھ دیے ہیں۔ ان ناموں کے طفیل سے تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ اے اللہ جتنے بھی جیلوں میں محبوس ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما، جتنی بیوائیں ہیں ان کا انتظام فرما، جتنے اللہ مطلقہ بہنیں ہیں ان کا انتظام فرما، جتنے یتیم بچے اور بچیاں ہیں ان کا انتظام فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، اے مالک، گوبر میں سے تو گلاب نکالتا ہے، یہ تیری طاقت ہے۔ گوبر میں سے گلاب کو نکالنے والا ہے ہمارے پیارے اللہ، ہماری گوبر جیسی زندگی سے ہمیں نکال کر گلاب والی زندگی تو ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ حضرت بریدہ اسلمی نے جو دعا مانگی تھی اور تیرے نبی نے سکھائی تھی اور کہا تھا کہ اے بریدہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو یہ دعا پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اے اللہ وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے سچے پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، واٹس ایپ پر خبریں پھیلیں گی، فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، فلاں کی بیوی کا انتقال ہو گیا، فلاں کے باپ کا انتقال ہو گیا، فلاں کی بہن کا انتقال ہو گیا، فلاں کے بھائی کا انتقال ہو گیا،
فلاں کی ماں کا انتقال ہو گیا، اے اللہ کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، اے اللہ رشتہ دار قریب میں کھڑے ہوں گے، کچھ بات نہ وہ کر سکیں گے نہ ہم کر سکیں گے، محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے اور ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے، اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ ہم نے سنا ہے کہ قبر میں سب سے بڑا دوست، سب سے بڑا ساتھی قرآن ہوتا ہے۔ اے اللہ تو جس سے محبت کرتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اے اللہ ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے اور قیامت تک کی آنے والی ہماری نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے۔ کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے یہ قرآن خوبصورت شکل میں انسان اور اس کا جسم اور کفن کے درمیان آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ جو قرآن بہت پڑھتا تھا، جو قرآن بہت پڑھتی تھی، صرف جسم میں بیٹھ جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، یہ گھبراتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہہ دے میرا رب اللہ ہے، کہہ دے میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کون ہیں، آپ کو کس نے وکیل بنایا، آپ کون ہیں؟ تو قرآن جواب دیتا ہے انا القرآن، انا القرآن ما ترکنی فی الدنیا لم اترکہ حتی ادخلہ فی الجنہ۔ میں قرآن ہوں، اس نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا، میں جنت میں پہنچائے بغیر اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اے اللہ قرآن ہمارا ساتھی بن جائے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے حشر کے میدان میں جب یہ مرحومین قبر سے اٹھیں گے تو یہ قرآن کھڑا ہوگا، ہاتھ پکڑ لے گا اور یہ قرآن ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا۔ میں عربوں میں جب بیان کرتا ہوں، یہ باتیں سناتا ہوں، عرب بہت روتے ہیں، قرآن ہاتھ پکڑے گا اور قرآن ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا تو لوگ دیکھیں گے کہ قرآن نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے، کون ہے بھئی؟ یہ تو دیوان خاص سے آیا ہے، یہ تو کوئی وی آئی پی آدمی ہے، قرآن نے ہاتھ پکڑا ہے، یہ قرآن اللہ کے دربار میں لے جائے گا۔ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ یہ کہا اللہ پاک یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، یا اللہ یہ مجھے بہت پڑھتا تھا، یہ مجھے بہت پڑھتی تھی، دن یہ قرآن میں لگی رہتی تھی اور دن بھر جو ہے یہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تیری سفارش میں قبول کرتا ہوں، تو کیا چاہتا ہے؟ اے اللہ جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کہیں گے میں نے تیری سفارش قبول کر لی، جا اسے جنت میں داخل کر دے۔ روزہ سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، نیک بیویاں اپنے شوہروں کی سفارش کرے گی، نیک شوہر اپنی بیویوں کی سفارش کریں گے، باپ سفارش کرے گا، بیٹا سفارش کرے گا، لیکن تیرا تو اللہ ہے، تو اللہ ہے، تو اللہ ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جب تیری رحمت کو جوش آئے گا، جوش حشر کے میدان میں تیری رحمت کو جوش آئے گا، تیرا عرش اتارا جائے گا، حشر کا میدان ہوگا، 4 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اس وقت میں، حشر کے میدان میں 4 اور ہو جائیں گے اور سارا کے سارا مجمع پریشان ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کھڑے ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، ابا بہت پریشان ہیں ہم، کچھ مدد فرماؤ۔ ابا کہیں گے بھی میرا کام نہیں ہے۔ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہر نبی کے پاس سارے کے سارے جائیں گے، گرمی میں مبتلا ہے، بہت پریشان ہے، ہماری کچھ مدد کرو، ہمارے نہیں بھائی نہیں، آج تو نفسی کا معاملہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آخر میں یہ مجمع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں جو ہے جتنی مخلوق ہے ان سب کا میں سردار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اے اللہ سجدے میں گر جائیں گے، کافی دیر تک سجدے میں رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ حشر کا میدان بڑا خطرناک میدان ہوگا، اذا الشمس کورت، سورج بھی نور ہو جائے گا۔ اے اللہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے گر جائیں گے، یہ سورج جو ہے
اس کو بھی پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، چاند کو بھی ڈال دیا جائے گا۔ بڑا عجیب دن ہوگا قیامت کا دن، وہ دن آنے والا ہے۔ اس دن کی رسوائی سے تو ہماری حفاظت فرما۔ کوئی نیکی ہماری ایسی نہیں ہے جو تیرے دربار میں ہم پیش کر سکے۔ حشر کا میدان ہوگا، ایک طرف جنت مہک رہی ہوگی، دوسری طرف جہنم دہک رہی ہوگی، زبردست آواز آئے گی۔ ایک طرف جنتی مرد اور عورتیں کھڑے ہوں گے، ایک طرف جہنمی مرد اور عورتیں کھڑے ہوں گے۔ ہر آدمی حساب کے انتظار میں ہوگا کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں میرا کیا ہوتا ہے۔ اور تو اعلان کرے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ جب قیامت آ جائے گی سب مر جائیں گے، یہ تو اعلان کرے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج حکومت کس کی ہے؟ تو خود جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ اے اللہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری مخلوق مر جائے گی اور آپ کہیں گے فرشتوں تم بھی مر جاؤ، چنانچہ وہ بھی مر جائیں گے۔ جبریل تو بھی مر جا، جبریل بھی مر جائیں گے۔ اسرائیل تو بھی مر جا، اسماعیل تو بھی مر جا، میکائیل تو بھی مر جا۔ اور آخر میں کہا جائے گا اسرافیل کو، اسرافیل تو بھی مر جا۔ سارے کے ساری مخلوق ختم، سارے کے سارے لوگ ختم، صرف آپ اکیلے ہیں۔ آپ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ اور حکومتوں کرنے والوں، آج کس کی حکومت ہے؟ للہ الواحد القہار۔ پھر آپ زندہ کریں گے، پھر اس کے بعد حساب کتاب کا معاملہ آئے گا۔ جہنم لائی جائے گی، اس کے لگاموں کے ساتھ 70,000 فرشتے اور بڑے بڑے لگاموں کے ساتھ کھینچ کر اسے لائیں گے۔ اور جنت لائی جائے گی، جنتی لوگ جنت کی طرف، جہنمی لوگ جہنم کی طرف۔ اے اللہ، قرآن میں تو نے منظر کھینچا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ جنتیوں کو مزہ، جنت میں جانے کا مزہ تیری طرف سے اعلان، اور جہنمی لوگ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے۔ کتاب میں ہم نے یہ پڑھا ہے جہنم جو ہے وہ سانس اندر لے رہی ہوگی، دور جہنمی کھڑے ہوں گے قافلے کے قافلے، وہ جہنم ایک سانس لے کر ان سب کو اپنے پیٹ میں داخل کر دے گی۔ کوشش کریں گے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے، پکڑ نہیں سکتے۔ جہنم کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما۔ آج کی اس مبارک رات میں جنت الفردوس کا تو ہم سب کے لیے فیصلہ فرما۔ اے اللہ، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں جنت والوں میں لکھ دے، ہمیں جنت والوں میں لکھ دے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے آئیں گے تو کہے گا اے اللہ یا محمد ارفع راسک، اے پیارے نبی سر اوپر کیجئے۔ پھر آپ حضور سر اوپر نہیں کریں گے، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ کہیں گے یا محمد ارفع راسک، حضور جو ہے سجدے میں ہی ہے، یا محمد ارفع راسک سے، لیکن حضور رو رہے ہیں۔ تیری طرف سے پھر اعلان ہوگا سل تعطا واشفع تشفع، پیارے نبی جی مانگیے میں دوں گا، سفارش کیجئے میں کروں گا۔ اب حضور دھڑلنے سے کھڑا ہو جائیں گے، رو رہے ہوں گے کیا تمنا ہے تمہاری؟ میری تمنا یہ ہے میرے جتنے گنہگار امتی ہیں ان سب کو میں جنت میں داخل کرا دوں۔ اللہ کہیں گے آج میں نے میری رحمت کی چادر پھیلائی ہے، آج رحم کی چادر پھیلائی ہے، کرم کی چادر پھیلائی ہے، جس کو آپ چاہیں جنت میں داخل فرما دیں۔ چنانچہ گنہگاروں کا جھرمٹ حضور سے چمٹ جائے گا۔ حضور کی شفاعت کبریٰ تو ہمیں نصیب فرما، اور آپ کی ساری شفاعت تو ہمیں نصیب فرما۔ آج ہم نے تیرے نبی سے محبت کے دعویٰ تو کیے ہیں، لیکن تیرے نبی کی باتوں پر عمل نہیں کیا ہے۔ ہمارے گھروں سے تیرے نبی کی سنتوں کے جنازے نکالیں تو اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے گھروں سے اے اللہ یہ تصویروں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے یہ میلے کپڑوں اور یہ خراب چیزوں کو تو نکال دے عافیت کے ساتھ۔ ہمارے مردوں اور عورتوں کو تو قبول فرما، ہماری جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری بچیوں کی تو حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما،
ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، دینی اے اللہ دینی جتنے ٹھیے ہیں ان سب کی تو پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں جتنی خیر کلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے آفت سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان راتوں میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ان راتوں میں آسمان سے خیریں بھی اترتی ہیں اور ان راتوں میں آسمان سے شر اور برائی بھی اترتی ہے۔ اے اللہ جتنی خیریں اس رات میں تو اتار رہا ہے، اے اللہ ان خیروں میں ہمارا پورا حصہ عطا فرما۔ ہم تو بڑے بڑی جھولیاں لے کر بیٹھے ہیں، اے اللہ اس میں ہمارا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور جو شر اترتا ہے اس شر سے تو اس امت کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں دعا کرتے ہیں ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ماں باپ دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے، ماں باپ نہیں ملتے۔ اے اللہ ماں باپ کی مغفرت فرما، اگر زندہ ہے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اخیر میں اتنی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ جتنے حقوق ہیں تیرے اور تیری بندیوں کے ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے، اور اگر نادانی کی وجہ سے ہم ادا نہ کر سکیں ان حقوق کو ہماری طرف سے تو ادا فرما دے۔ اے اللہ تو ادا فرما دے اور ہمیں ان حقوق سے بری فرما دے۔ ہم سب کو تیرے ان تھوڑے بندوں میں شامل فرما جو تجھے پسند ہیں۔ تو نے فرمایا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں، ہمیں شکر کرنے والا بنا۔ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان دیا، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں قرآن دیا، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں روزہ دیا، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رمضان دیا، تیرا شکر ہے لیلۃ القدر تک پہنچا دیا، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں عزت دی، تیرا شکر ہے کہ تو نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دی۔ یہ اتنا قیمتی کلمہ ہے کہ اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تیرا شکر ہے۔ ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ اب تو روٹھ مت جا، اے اللہ اتنا نہیں روٹھا کرتے، اے مالک اتنا نہیں روٹھا کرتے۔ روٹھتے تو ماں باپ بھی ہیں لیکن من جاتے، روٹھتے تو رشتہ دار بھی ہیں لیکن اے اللہ مان لیتے۔ اے اللہ پوری انسانیت پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس امت کو باطل کے غبار سے بچا لے، تیرے ابواب بندوں میں شامل فرما، اولی الالباب بندوں میں شامل فرما، مصطفی الاخیار میں شامل فرما، مخلصین میں شامل فرما، مخلصین میں شامل فرما، قانتین میں شامل فرما، صادقین میں شامل فرما، صابرین میں شامل فرما، خاشعین میں شامل فرما، تیرے ابواب بندے میں شامل فرما۔ اے گرے پڑے لوگوں کو اونچا کرنے والے، عافیت سے تو ہم کو تو ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ بھوک اور خوف اور کورونا وائرس کے لباس سے تو ہماری حفاظت فرما، بھوک اور خوف اور کورونا وائرس کے لباس سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کو تیرا خیر خواہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ ماہ مبارک تیری رحمت کا چمن ہے، یہ چمن اب رخصت ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ یہ چمن آسمانوں پر جا رہا ہے، یہ گلشن جا رہا ہے، یہ چمن اب رخصت ہو رہا ہے۔ ہماری تمنا ہے اس چمن میں کہ اللہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ہماری تمنا ہے کہ اللہ یہ دنیا کا جو چمن ہے اور خاص طور سے ہندوستان کا جو چمن ہے اسے معمور کر دے نغمہ توحید سے، سب جگہ پر نغمہ توحید بلند ہو رہے ہوں، اور جنت کا نغمہ تو ہم سب کو سنا دے، جنت کا نغمہ تو ہم سب کو سنا دے، جہنم کی پٹائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آخر میں اتنی دعا کر کے بعد دعا ختم کرتا ہوں۔ علماء حقانی نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، علماء حقہ نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ان کے ہر سطر کو دنیا میں عام اور تام فرما دے۔ اے اللہ ہماری بہو بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کئی گھروں کے اندر آپس میں اختلافات ہیں، اس مبارک رات کو ان اختلافات کو دور فرما دے۔ کئی گھروں میں کاروباری پریشانیاں ہیں، وہ پریشانیاں دور فرما دے۔ جنہیں مکان کی ضرورت ہو انہیں مکان عطا فرما، جنہیں دکان کی ضرورت ہو انہیں دکان عطا فرما، جنہیں جو ضرورت ہو اس مبارک رات میں
اے اللہ جس کی جو ضرورت ہو تو اس کو پوری فرما، اور جس کی جو پریشانی ہو تیرے علاوہ کوئی ان کی پریشانیوں کو نہیں جانتا، تو ہی جانتا ہے۔ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے ان کے دل کی دھڑکنوں کو تو سنتا ہے، اور ان کے دل کی تمناؤں کو تو پڑھتا ہے، اور ان کے دل کے خیالات کو تیرے یہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں، صرف تو جانتا ہے، تیرے فرشتے بھی نہیں جانتے۔ لیکن ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو بھی پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جس کی جو خواہش ہو عافیت کے ساتھ ان کی خواہش کو تو پورا فرما، اور سب کو جو ہے کورونا وائرس سے تو بچا لے، سب کو کورونا وائرس سے تو بچا لے۔ اے اللہ اب یہ مختصر راتیں رہ گئی ہیں، اے اللہ ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 27 شب میں فرشتے آتے ہیں، اے 27 شب کے فرشتوں، ہم سب نے اقرار کر لیا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اے اللہ اس اقرار کو اپنے ایگریمنٹ میں لکھ لے اور تیرے یہاں محفوظ فرما دے، اور اے اللہ آخری وقت میں تہجد کے اے اللہ تیرا خاص لشکر زمین پر اترتا ہے، اس وقت ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرما، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سودی کاروبار سے ہمیں بچا لے، زناکاری سے بچا لے، چوری سے بچا لے، سگریٹ سے بچا لے، شراب سے بچا لے۔ جنہیں سگریٹ کی عادت ہو اے اللہ اس سگریٹ کی برائی ان کے دلوں میں ڈال دے، شراب سے بچا لے، اور اے اللہ حسن و جمال اور ناجائز عشق سے تو ہم سب کو بچا لے۔ اور آخر میں اتنا کہتے ہیں، اے اللہ تیرے دونوں ہاتھ، اے اللہ اس مبارک رات میں تیرے دونوں ہاتھ رحمت کے خزانے میں ڈال کر لپے بھر کر ہماری جھولی میں ڈال دے۔ اے اللہ تیرے دونوں مبارک ہاتھ تیرے رحمت کے خزانے میں ڈال کر لپے بھر کر ہماری جھولی میں ڈال دے۔ اے اللہ تیرے دونوں مبارک ہاتھ تیرے رحمت کے خزانے میں ڈال کر اور لپے بھر کر ہماری جھولی میں ڈال دیجئے، اور ہم کو وہ خوش نصیب انسان بنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر رہے ہوں۔ اے اللہ ہمیں وہ خوش نصیب انسان بنا، وہ بھی خوش نصیب انسان بنا۔ حشر کا میدان میں تو اپنا ہاتھ پھیلائے گا اور کہے گا کہ میرے ہاتھ میں بیٹھ جاؤ، تو دھڑا دھڑ لوگ دوڑیں گے، مرد اور عورتیں، اور تیرے ہاتھ میں بیٹھیں گے، اور جب بھر جائے گی پوری لپیں تیری تو یوں کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اے اللہ ہمیں تیرے ان بندوں میں شامل فرما کہ حشر کے میدان میں تیرے ہاتھوں میں بیٹھ کر ہم جنت میں جا رہے ہوں، اور تیرا نبی ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں جنت میں داخل کرا رہا ہو۔ اے اللہ اس امت کو دنیا میں جنت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ اس امت کو دنیا میں جنت کا سایہ عطا فرما، اور جہنم کے سائے سے حفاظت فرما، یعنی نعمتیں عطا فرما اور پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تاکیداً ایک دعا پڑھنے کی وصیت کی تھی، وہ دعا تو ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں بڑے بڑے گناہوں کی بڑی بڑی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ہمارے گھروں میں بڑے بڑے گناہوں کی بڑی بڑی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ان کھڑکیوں کو بند کر دے۔ اے اللہ ہر ایک کی لیلا الگ ہوتی ہے، کسی کی لیلا کرسی ہے، کسی کی لیلا مال ہے، کسی کی لیلا حب جاہ ہے، کسی کی لیلا مکان ہے۔ اے اللہ اس امت کو ان لیلاؤں کے چکروں سے بچا لے۔ اے اللہ یہ امت، اے اللہ بس آخر میں اتنا کہہ کر بات ختم کر دعا ختم کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن یہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تیرے نبی نے ہمیں بھائی بنایا ہے، تیرے نبی نے ان عورتوں کو بہن بنایا ہے، یہ تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں، تیرے نبی کے بھائی بہن پریشان ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یہ صحابہ کے روحانی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کے پریشانیوں کو تو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا قرب عطا فرما، اور آج کے اس مبارک رات میں
تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ آخر میں ایک دعا کر کر بات ختم کرتا ہوں، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک بندگی، یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر، یہ خطا ہے میری خطا مگر، تیرا نام بھی تو غفور ہے، تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل نگاہوں سے دور ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب 1 منٹ کے لیے میں آپ کو وقت دیتا ہوں، جسے جو دعا مانگنی ہے مانگ لو، پھر دعا ختم کر دیں گے، جو مانگنا ہے مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ قرآن تیرا دسترخوان ہے، تیرے دسترخوان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو شر اور برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کسی فاسق اور فاجر کا احسان ہم پر نہ رکھنا۔ اے اللہ امن کی چادروں کو اپنے بندوں پر پھیلا دے۔ اے اللہ شفا کی چادروں کو اپنے بندوں پر پھیلا دے، زہد کی چادروں کو پھیلا دے، سخاوت کی چادروں کو پھیلا دے۔ اے اللہ تیری سخاوت کی کہانیاں مشہور ہیں، ہمارے اوپر کرم فرما۔ اے اللہ تیری سخاوت کی کہانیاں مشہور ہیں، ہمارے اوپر کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں مایوس نہ کر، تیرا کرم مشہور ہے۔ اے اللہ ساری مخلوق تیرا کنبہ ہے، اپنے کنبے کو سنبھال لے۔ اے اللہ جس طریقے سے آپ نے ہماری پیشانیوں کی حفاظت کی ہے، ہماری پیشانیاں تیرے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہ ٹیکیں۔ اے اللہ تو اس کے غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں مایوس نہ کر، ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہم تو تیرے فضل کے عادی ہو چکے ہیں، تو ہم پر کرم کا معاملہ فرما۔ آخر میں اتنا، جب دنیا سے ہم تیرے پاس آئیں، ہمارے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر ملاقات کر رہا ہو تو اس کے غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما، اور جو بھی جس کے دل میں جو جائز مراد ہو، کاروباری اعتبار سے، بیوی بچوں کے اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے، جو جائز تمنا ہو ان سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جنات بھی آمین کہہ رہے ہیں، جناتوں کی ہدایت کے فیصلے فرما، اور جناتوں سے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو جادو میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، کوئی ناجائز عشق میں مبتلا ہے اس کو بھی تو ختم فرما۔ اور اے اللہ اس مبارک رات میں تو ہماری دل کی کھڑکیوں کو کھول دے، اور ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما، ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما۔ اے اللہ لوگ مرنے کے بعد غسل دیں گے، اس غسل سے پہلے غسل توبہ کی توفیق ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ لوگ ہمیں کفن کا لباس پہنائیں گے، اس سے پہلے تقوی کا لباس تو ہم سب کو پہنا دے۔ اے اللہ بربادیوں کے میلوں سے تو اس امت کو بچا لے، اور اے اللہ اس امت کے ارمانوں کو تو جو ارمان جو ہیں ان ارمانوں کو تو پورا فرما، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک فرشتوں نے، تیرے نیک بندے بندیوں نے جتنی خیر کلیان کی دعائیں مانگی ہوں وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما۔
جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اخیر میں اتنا کہتا ہوں، تیری مخلوق میں سے جو جہاں پریشان ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو ان کی تمنائیں ہوں تمناؤں کو پوری فرما، جائز تمناؤں کو پوری فرما، اور جو حاجتیں ہوں ان حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔